الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الكاملين أجمعين. حضرات جہاں تک آپ ملے بیٹھ جاؤ وہیں پہ بیٹھ جاؤ. یہ جلسہ اس جلسے کی تجویز 4 آج اس میں باقی جن لوگوں نے کام کیا وہ قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے بڑی محنت کی، اور آپ قابل تعریف ہیں کہ آپ اتنی ہمت اور جوش اور جذبہ محبت کے ساتھ شریک ہوئے. معاملہ یہاں پر روضہ انور کا ہے اور قبر شریف کا ہے. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کھود کی جائے اور جس میں مقدس نکال کر کے کہیں اور دفن کر دیا جائے، کسی اچھے سے اچھے کی گنجائش مجال نہیں ہے کہ قبر تک پہنچ سکے. فرشتوں کی حفاظت میں وہ آ نہیں سکتے، کسی حال میں نہیں پہنچ سکتے. پہنچنے والوں حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار ایک مشرک آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، آگے بڑھو اور پھر پیچھے ہٹ گیا، حملہ نہیں کر سکا. آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ وہ اتنی تیزی سے آ رہا تھا حملہ کرنے کے لیے، وہ ابو جہل تھا. تو سرکار نے فرمایا کہ اگر وہ کچھ اور کرتا تو ملائکہ اس کے ٹکڑے کر دیتے. تو واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا اور اپنی زندگی میں آپ کی حفاظت کی ہے اور آج بھی حفاظت کرے گا آپ کی. اور قرآن خود آپ کی عظمتوں کا محافظ اور امین ہے. ورفعنا لک ذکرک کے مطابق آپ کا گنبد بلند رہے گا، اس کی رفعت ویسے ہی رہے گی. کوئی 100 منزلہ بلڈنگ بھی بن جائے وہاں پر تو جو رفعت معنوی گنبد خضرا کی ہے اس کو کوئی عمارت نہیں پہنچ سکتی، کوئی عمارت نہیں پہنچ سکتی. جس کو بھی بلندی حاصل ہے وہ ان کی وجہ سے ہے، ان کی تو فیل میں ہے، ان کے صدقے میں ہے. یہ رپورٹ آپ سن چکے ہیں، مزید اور آپ کچھ ذمہ دار حضرات سے سنیں گے کہ وہ رپورٹ جو آئی ہے، تجویز جو پیش کی گئی ہے وہ کتنی خراب ہے. اور تجویز روضہ انور کو توڑنے کی ہے، قبر شریف کو ہٹانے کی ہے. اور اس تجویز پر عمل تو نہیں کیا سعودی حکومت نے. کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو روضہ انور اور گنبد خضرا محفوظ ہیں، تو آپ پھر کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ یہ بات کہنے سے ڈر رہی ہے کہ گنبد خضرا محفوظ ہے تو پھر احتجاج کی کیا ضرورت ہے؟ گنبد خضرا محفوظ ہے، یقیناً نبی کی عظمتوں کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے، نہ محفوظ ہے. کیا وجہ ہے کہ 100 سال سے محفوظ ہے اور 100 سال پہلے سارے کی ساری قبروں کو توڑ دیا گیا. جو تصویر آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے یہ اس وقت کی ہے جب تمام مقابر یہاں پر جنت البقیع میں موجود تھے اور آج سب ٹوٹ چکے ہیں. ایسا چٹیل میدان ہے کہ اگر ذرا سا بھی آپ کو محبت اہل بیت ہوگی تو آپ کو وہاں داخل ہونے کے بعد رونا آئے گا، اور ایسے لوگوں کو رونا آتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اب تک بچا ہوا ہے؟ اب تک روضہ اندر محفوظ ہے اور آئندہ بھی اس کی حفاظت ہوگی، اس لیے کہ حدیث کے مطابق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، جو جا کر بھی نہیں گئے ہیں، ابھی موجود اور حیات ہیں، معتکف ہیں اپنے حجرے مبارکہ میں. جب آپ کا وصال ہوا تو یہ اختلاف ہوا کہ نبی کو کہاں دفن کیا جائے. کچھ لوگ کہنے لگے منبر کے پاس دفن کیا جائے، کچھ لوگ کہنے لگے بقیع میں دفن کیا جائے، کچھ لوگ کہنے لگے مکے میں دفن کیا جائے، یہاں آپ کا مولد شریف ہے. حضرت صدیق اکبر بڑے بڑے مسئلے
کیا کرتے تھے. صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی پاک اور طیب جگہ میں وفات پاتے ہیں اور جہاں پر وفات پاتے ہیں وہیں پر دفن کیے جاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ وہ جگہ جہاں ابھی آپ آرام کر رہے ہیں وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہے, اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا. اور اس سال میں بھی ابھی جو لوگ حج کر چکے ہیں جن کو مدینہ طیبہ کی حاضری کی سعادت مل چکی ہے ان کو معلوم ہوگا کہ روضہ انور مسجد نبوی کے اندر ہے, مسجد نبوی کے اندر ہے. بغیر مسجد نبوی میں داخل ہوئے روضہ انور تک نہیں پہنچ سکتا, بغیر مسجد میں داخل ہوئے روضہ انور تک نہیں پہنچ سکتا. تو روضہ انور تک پہنچنے کے لیے مسجد میں آنا ہوگا. یہ عزت تمہاری بتائی ہے اللہ کے رسول نے, جن کا روضہ ہٹانے کی تم کوشش کرتے ہو, تمہاری عزت بتائی ہے. زیارت کرنے کے لیے جانا ہے مسجد نبوی میں, نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے, رسول کے قبر کی زیارت کے لیے نہیں جانا ہے. تم کہتے ہو تمہاری عزت رکھی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چلے جاؤ مسجد کے اندر اس کے بعد سلام کر دو. تمہاری عزت اپنی عزت کے در پہ ہو کہ تمہاری عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. پورے عالم عرب کی عزت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. نہ عربی کو کوئی فضیلت ہے, نہ عربوں کو کوئی فضیلت ہے, نہ مملکت عربیہ سعودیہ کو کوئی فضیلت ہے. جو فضیلت کسی کو حاصل ہے وہ اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں, ان کی وجہ سے عزت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ اپنے لیے متعین کی وہ جگہ وہی ہے جہاں آپ آرام فرمائیں, جہاں آپ آرام فرمائیں وہی اصل جگہ ہے. اس جگہ سے آپ کو ہٹایا نہیں جا سکتا. اور آپ کی وفات کمرے کے اندر ہوئی. آپ بات سمجھ رہے ہیں, نبی کی وفات نبی کے حجرے میں ہوئی جس میں وہ 10-12 سال مدینہ طیبہ کے قیام میں اس حجرے میں قیام فرما رہے. اسی حجرے میں آپ کی تدفین ہوئی. جہاں پر آپ کی چارپائی تھی اس کو ہٹا کر کے وہیں لحد کھو دی گئی اور وہیں پر تدفین ہوئی. تو چھت کے نیچے ہوئی. تم کو چھت پر اعتراض ہے, تم کو گنبد خضرا پر اعتراض ہے. خضرا پر اعتراض نہیں, ان کو خضرا پر اعتراض ہو, قبر پر اعتراض ہو تو زمین پر رہنا مشکل ہو جائے گا. اور شریف مسجد کے اندر ہے جن لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ سجدوں کرو روضہ انور کی طرف ہوتا ہے, ان کو ایک ٹیکنیکل بات سمجھنی چاہیے کہ روضہ انور کی جب تعمیر نہیں ہونے لگی وہ آج نہیں ہوئی ہے, 500 سال پہلے نہیں ہوئی ہے, وہ پہلی صدی ہی نہیں ہوئی ہے تعمیر اس کی. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو بلایا, نئی عمارت بنائی. تو اس میں ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے, اس کو آپ سمجھ لیجیے کہ جو لوگ بھی روضہ انور کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز کرو, ان کے سجدے کرو, روضہ شریف کی طرف نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ کہ قبر شریف سے پہلے روضہ فاطمہ زہرا ہے اور اس کے بعد جب روضہ انور شروع ہوتا ہے تو اس روضہ انور کی جب دیواری بنائی جانے لگی تو یہ خیال لوگوں کے علماء کے ذہن میں ہوا کہ اعتراض کرنے والا اور وہ میری مسجد رہے گی تو میری قبر مسجد کے اندر آ جائے گی لازماً, کوئی بچنے کی صورت نہیں ہے. یہ رسول اللہ کو معلوم ہے, یہ معلوم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے آج قبر شریف مسجد میں آ گئی اور آگے جب قبلے کی سمت نہیں ہے تو اس لیے حرم میں اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ ان کو عقل سلیم دے, اللہ ان کو محبت رسول دے, اللہ ان کو ایمان کو سلامتی عطا کرے. ہم لعنت کرنے کے بجائے ان کے حق میں دعائیں خیر کریں تو اچھا ہے. تو اللہ ان کو یہ عقل سلیم اور ہدایت عطا کرے کہ وہ روضہ انور کی اگر قبلے کی سمت سے اضافہ کرتے ہیں اور مشرق اور مغرب سے اضافہ کرتے ہیں تو روضہ انور بالکل پیچھے پیچھے آئے گا.
वापस पीछे भी नमाज पढ़ेगा पढ़ सकता है, आगे बढ़ के नमाज पढ़ेगा पढ़ सकता है, दीवारें हाई हैं बीच में, इससे कोई मसला नहीं है। तो उसी हरम में कब्र शरीफ कहीं पर से हारी और मान्य नहीं है। वो तो हद है रियाजुल जन्नत की, वो हटी, वो जगह हटी, रियाजुल जन्नत खत्म। वो हद है रियाजुल जन्नत की, मिंबर नबवी हद है, रोज़े अनवर हद है, कोई ठिकाना नहीं है। कल आप हटा दीजिए और रियाजुल जन्नत को और 1-8 किलोमीटर बढ़ा लीजिए, कौन आपको रोकेगा? कौन आपको रोकेगा? मेहराबी तहज्जुद को बढ़ा करके आपने 20 फुट कर दिया, 4 फुट था वो मेहराबी तहज्जुद, 4 फुट की, बस 4 आदमी नमाज पढ़ते थे, आपने बढ़ा के 20 फुट कर दिया। कौन आपको रोक सकता है? अल्लाह ही आपको रोक सकता है, अल्लाह ही आपसे एहतसाब कर सकता है। इन्ना बख्श रब्बिक लशदीद, अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी सख्त पकड़ है। और आपको वाक़या याद होगा जब काबतुल्लाह पर अब्राहा ने हमला किया मक्के पर काबे को उठाने के लिए, तो रिसालत पनाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे मोहतरम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा के पास गए, बादशाह के पास। बादशाह से ये कहा कि तुम्हारे फौजियों ने मेरे ऊँट पकड़ लिए हैं, मुझे अपने ऊँट वापस चाहिए। बात समझिएगा, ईमान की सील का नाम है। यहाँ जरा सा किसी अरब ने खदेड़ा, अमरीका को उठाने लगे मदद के लिए। यहाँ जरा सा किसी अजम ने धमकाया, अमरीका को मदद के लिए पुकारने लगे, यहूद नसारा को मदद के लिए पुकारने लगे। अरे वो ईमान अब्दुल मुत्तलिब कैसा था? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से बादशाह ने कहा कि आप कौम के सरदार होकर के ये लेने के लिए आए हैं, अपना ऊँट लेने के लिए आए हैं, काबे के आप मुतवल्ली हैं, काबतुल्लाह के बारे में तो आप कुछ बोलते ही नहीं है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने एक बात कही, मैं उसी की तरह आपको कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। उन्होंने फरमाया कि ऊँट मेरे हैं, मैं उनको लेने के लिए आया हूँ, और घर का एक मालिक है, वलिल बैत रब्बुन यहमी है, घर का एक मालिक है जो घर को बचा देगा। ये तारीफी जुमला उनका उनके इस ईमान का जाहिर करता है। उन्होंने किसी कबीले को नहीं पुकारा मदद के लिए, उन्होंने कुंडी लगा दी काबे की, पहाड़ पर चलेंगे, कहा कि नहीं बैत रब्बुन यहमी है, घर का एक मालिक है, मालिक बचाएगा घर के मालिक के घर को बचा लिया। अपने महबूब के घर को नहीं बचा सकता, बचाएगा यकीनन, पीछे बचाएगा अपने तहबीब। अपने हबीब के घर को बचा करके वो बचाता हुआ आया है। अभी आप चंद वर्षों पहले बादशाह सलामत जो आए रोज़े अंदर को सलाम करने के लिए, आपको मालूम देखा होगा नेट पर आपने उसको, जिस वक्त वो हमारे अजीजों ने उस वक्त देखा जब वो सामने सलाम पेश कर रहा है रुक करके रोज़े अंदर की तरफ, और उसी वक्त डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है सऊदी अरब के शहरों में। उस वक्त हमारे अजीजों ने अपने आंखों से देखा बादशाह हाथ भर खड़ा हुआ रोज़े अंदर की जालियों की तरफ रुक करके, उसकी पीठ आपकी कबीले की तरफ थी और कोई उसको रोकने वाला नहीं था। मालूम हुआ कि ये खवारिज हैं, ये सलफी जो है ये खवारिज हैं असल में, और खवारिज ने सबका दिमाग खराब करके रखा है। ये वो खवारिज हैं जिनके बारे में रिसालत पनाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ये इतनी नमाज़ें पढ़ेंगे, इतने रोजे रखेंगे कि इनकी नमाज रोजे को देख करके तुमको रस होगा, लेकिन ये दीन से निकले हुए होंगे। नाराबाजी न की जाए, लेकिन वो जोश जब तारी होता है तो होश नहीं रहता। तो वहां पर मैं आपको ये बता रहा था कि ये खवारिज ये हदीस में है कि दीन से निकले भी होंगे, जैसे शिकार से तीर निकल जाता है, तीर के
कुछ होता है न उसके फल में कुछ होता है। इतनी वजाहत से रसूलुल्लाह ने बता दिया और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये किलाबुन नार है, ये जहन्नम के कुत्ते हैं खवारिज। और इधर लकी तुमुहुम, बुखारी की हदीस है, इधर लकी तुमुहुम फक्तुलुहुम, जहाँ इनको पाओ कत्ल कर दो। मौजूद रहता उस वक्त तो इनको कौम आद की तरह खत्म करता। बड़ी तफसीलात शारहीन ने बयान की हादीस की और बेशुमार हादीस हवारी से मुताबिक है।